بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصف السیدی، شکار کا بیان۔ اطال اللہ، اللہ تعالی لمبا کرے، اللہ تعالی دراز کرے، اللہ تعالی طویل کرے، بقاء امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کی بقا کو، امیر المؤمنین کی عمر کو، مؤیداً، اید یؤید تأییداً، تائید کرنا، پائیدار کرنا، مضبوط بنانا، پائیدار کر کے، بالعزتی، عزت کے ساتھ، مخصوصاً خاص کر کے، بالکرامتی، کرامت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، عز اور کرامت، ممتعاً، مستفید کر کے، فائدہ پہنچا کر کے، بالنعمتی، نعمت کے ذریعے، نعمت کے ساتھ۔ اطال اللہ بقاء امیر المؤمنین مؤیداً بالعز مخصوصاً بالکرامتی ممتعاً بالنعمتی، اللہ تعالی امیر المؤمنین کی بقا کو عزت کے ساتھ پائیدار کر کے، وقار کے ساتھ مخصوص کر کے اور نعمت سے مستفید کر کے دراز کریں۔ انہ لم یلق احد من المقتنصین، یقیناً نہ شکار کرنے والوں میں سے کسی کو عطا کی گئی، وَلَا مُنِحَ مُتَطَرِّفٌ مِّنَ الْمُتَصَيِّدِينَ، متطرف کہتے ہیں انتہا پسند کو، یعنی کسی بھی کام کے آخری حد تک جانے والوں کو۔ انتہا پسند سے مراد ظالم نہیں ہے، بلکہ کسی کام کے آخری حد تک جانے والوں کو کہتے ہیں، اور ظالم بھی اس کو ہی کہتے ہیں جو حد سے تجاوز کر جائے۔ وَلَا مُنِحَ مِنَ الْمُتَصَيِّدِينَ، اور نہیں کسی شکار کرنے والوں میں سے انتہا پسند کو دی گئی، الا دون، سوائے اس کے، ما لقان اللہ بہ، جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی، من الیمن والبرکت، یمن اور برکت دونوں ہم معنی لفظ ہیں، یعنی خیر و برکت، یہاں من بیانیہ ہے۔ وَلَا مُنِحَ مُتَطَرِّفٌ مِّنَ الْمُتَصَيِّدِينَ إِلَّا دُونَ مَا لَقَّانَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْيُمْنِ وَالْبَرَكَةِ، اور نہیں کسی شکار کرنے والوں میں سے انتہا پسند کو دی گئی جو ہمیں اللہ تعالی نے خیر و برکت عطا کی۔ وَمَنَحَنَا، اور ہمیں عطا کی، مِنَ الظَّفَرِ، کامیابی، غلبہ، والسعادتی، اور نیک بختی، فی مسیرنا، ہمارے چلنے میں، ہمارے سفر میں، من کثرت الصید، شکار کی کثرت کے ذریعے سے، وحسن المقتنص، اور شکارگاہ کی بہتری کے ذریعے سے، وتمکین الجاست، جاست جمع جواس کے معنی حس اور حواس کے بھی ہوتے ہیں، اور حاست جمع حواس بھی عربی آتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم ترجمہ فندے اور جال کے معنی میں کریں گے کیونکہ یہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ وتمکین الجاست، اور فندے کی پائیداری کے ذریعے سے، وقرب الغایت، غایتن کہتے ہیں انتہا کو، مقصد کو، منزل کو، اور مقصد کے قریب ہونے کے ذریعے سے، وسہولت المورد، موردن کے معنی راستہ، چشمہ، یہاں پہ ہم راستہ ترجمہ کریں گے، وسہولت المورد، اور راستے کی آسانی کے ذریعے سے، وعموم القدورت، اور طاقت کے عام ہونے کے ذریعے سے، ومنحنا من الظفر والسعادت فی مسیرنا من کثرت الصید وحسن المقتنص وتمکین الجاست وقرب الغایت وسہولت المورد وعموم القدورت، اور ہمیں ہماری راہ میں شکار کی کثرت، شکارگاہ کی بہتری، فندے کی پائیداری، مقصد کے قریب ہونے، راستے کی آسانی اور طاقت کے عام ہونے کی وجہ سے کامیابی اور نیک بختی عطا کی۔
الا ما کان، سوائے اس کے جو من محاولۃ الطلب، حاصل کرنے کی کوشش، وشدۃ النصب، اور سخت تھکن تھی، لنافر الصید، نافر ان کے معنی بھاگنا، نافر کہتے ہیں بدک کر بھاگنے والے جانور کو، لنافر الصید، شکار کے بھاگ جانے کی وجہ سے، وقائد الطریدۃ، طریدۃ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا پیچھا کیا جا رہا ہو، یعنی بھاگتا ہوا جانور، وقائد الطریدۃ، اور بھاگتے ہوئے شکار کے قائد کی وجہ سے، التی امعنا، امعنا یمعن امعانا فی صلے کے ساتھ، جس کا معنی ہے کسی بات کی گہرائی تک جانا، دور تک جانا، امعنا فی الطلب لہا، جس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہم دور تک گئے، الا ما کان من محاولۃ الطلب وشدۃ النصب لنافر الصید وقائد الطریدۃ التی امعنا فی الطلب لہا، سوائے اس کے جو شکار کے بھاگنے اور اس بھاگتے ہوئے شکار کے قائد کی وجہ سے حاصل کرنے کی کوشش اور سخت تھکن تھی، جس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ہم دور تک گئے، وَأَعْجَزَنَا الْبُحْرُ عَنِ اللِّحَاقِ بِهَا، اور ہم سانس پھول جانے کی وجہ سے اس تک پہنچنے سے عاجز ہو گئے، یا یہ ترجمہ کریں گے اور ہانپ جانے نے ہم کو عاجز کر دیا، عن اللحاق بها، اس تک پہنچنے سے، لتفاوتی سبقها، اس کی سبقت کے تفاوت کی وجہ سے، سبقت کے معنی آگے بڑھ جانا، تفاوت کے معنی فرق، ومنقطعی حربها، اس کے فرار ہونے کے منقطع ہونے کی وجہ سے، ومتفرقی سبلها، اور اس کے راستے متفرق ہونے کی وجہ سے، جدا جدا ہونے کی وجہ سے، وَأَعْجَزَنَا الْبُحْرُ عَنِ اللِّحَاقِ بِهَا لِتَفَاوُتِ سَبْقِهَا وَمُنْقَطِعِ حَرْبِهَا وَمُتَفَرِّقِ سُبُلِهَا، اور ہمیں سانس پھول جانے نے اس کی سبقت کے فرق اور اس کے فرار کے منقطع ہونے اور اس کی جدا جدا راہوں کی وجہ سے اس تک پہنچنے سے عاجز کر دیا، ثم آل بنا ذلك إلى حسن الظفر وتناول الأرب ونهاية الطرب، آل یعول اولاً کے معنی پھیر دینا، لوٹا دینا، ثم آل بنا ذلك إلى حسن الظفر، پھر یہ ہمیں بہترین کامیابی کی طرف لوٹا دیا، وتناول الأرب، اور مقصد کے حصول کی طرف لوٹا دیا، ونہایت الطرب، اور انتہائی خوشی کی طرف لوٹا دیا، پھر یہ ہمیں بہترین کامیابی، مقصد کے حصول اور انتہائی خوشی کی طرف لوٹا دیا۔ وَإِنِّي أُخْبِرُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اخبر یخبر اخباراً، خبر دینا، وَإِنِّي أُخْبِرُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً میں امیر المؤمنین کو خبر دیتا ہوں، انا خرجنا، کہ ہم نکلے، الی الصید، شکار کے لیے، بأعد الجوارح، خطرناک شکاری جانوروں کے ساتھ، اعداء عدو سے اس میں تفضیل، زیادہ خطرناک، زیادہ دشمنی کرنے والا، جوارح جارح کی جمع، شکاری جانور، وَأَثْقَفِ الظَّوَارِ، اثقف اس میں تفضیل، زیادہ مہذب، زیادہ سدھایا ہوا، الظواری، ضاری کی جمع، شکاری درندے، وَأَثْقَفِ الظَّوَارِ، اور شکاری درندوں کے ساتھ، وَإِنِّي أُخْبِرُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّا خَرَجْنَا إِلَى الصَّيْدِ بِأَعْدَى الْجَوَارِحِ وَأَثْقَفِ الظَّوَارِ، اور میں امیر المؤمنین کو خبر دیتا ہوں کہ ہم شکار کے لیے نکلے سب سے خطرناک شکاری جانور اور سب سے زیادہ سدھائے ہوئے شکاری درندوں کے ساتھ، وَأَكْرَمِهَا أَجْنَاسًا، اور وہ ان جانوروں میں جنس کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز تھے، وَأَعْظَمِهَا أَجْسَامًا،
اور جسم کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑے، وَأَحْسَنِهَا أَلْوَانًا اور وہ رنگ میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، وَأَحَدِّهَا أَطْرَافًا اور نگاہ کے اعتبار سے غایت درجہ تیز، وَأَطُولِهَا أَعْضَاءً اور قد و قامت میں سب سے زیادہ لمبے، وَأَكْرَمِهَا أَجْنَاسًا وَأَعْظَمِهَا أَجْسَامًا وَأَحْسَنِهَا أَلْوَانًا وَأَحَدِّهَا أَطْرَافًا وَأَطُولِهَا أَعْضَاءً اور وہ ان جانوروں میں جنس کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز اور جسم کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑے اور رنگ میں سب سے زیادہ خوبصورت اور نگاہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ تیز اور قد و قامت میں سب سے زیادہ لمبے تھے۔ ان سب میں ہا ضمیر کا مرجع شکاری درندے، ضواری یا الجواری شکاری جانور کی طرف لوٹے گی۔ قد ثقفت، ثقف یثقف تثقیفاً سکھانا، تعلیم دینا، مہذب بنانا، ادب سکھانا۔ قد ثقفت بحسن الادب، حسن الادب بہترین ادب، قد ثقفت بحسن الادب اور انہیں بہترین ادب سکھایا گیا تھا۔ وعودت، عود یعود تعویداً عادی بنانا، شدت الطلب سخت طلب، وعودت شدت الطلب اور سخت طلب کا عادی بنایا گیا تھا۔ صبر یصبر صبراً آزمانا، وصبرت اعلام المواقف، اعلام علم کی جمع نشان، مواقف موقف کی جمع ٹھہرنا، اور ٹھہرنے کے نشانات سے آزمایا گیا تھا۔ قد ثقفت بحسن الادب وعودت شدت الطلب وصبرت اعلام المواقف اور انہیں بہترین ادب سکھایا گیا تھا اور سخت طلب کا عادی بنایا گیا تھا اور ٹھہرنے کے نشانات سے آزمایا گیا تھا۔ وخبرت المجاثم اور وہ جانوروں کے ٹھکانوں سے باخبر تھے۔ خبر اسباب نصارہ، مجاثم مجثم کی جمع، جانوروں کا ٹھکانہ۔ خبر اسباب نصارہ باخبر ہونا، آزما کر کسی چیز کا پتہ لگانا۔ وخبرت المجاثم اور جانوروں کے ٹھکانوں سے باخبر تھے۔ مجبولتاً وہ جبلت پر تھے، جبل سے ہے، مجبولتاً جبلت پر ہونا، فطرت پر ہونا۔ علی ما عودت جس کا انہیں عادی بنایا گیا تھا، مجبولتاً علی ما عودت جس چیز کا انہیں عادی بنایا گیا تھا وہ اسی فطرت پر تھے۔ ومقصورتاً قصر سے محدود ہونا، منحصر ہونا، ومقصورتاً علی ما اور اسی پر محدود تھے۔ ادبت، ادب یؤدب تأدیباً تربیت دینا، ادب سکھانا۔ ومقصورتاً علی ما ادبت اور جس پر انہیں تربیت دی گئی تھی اسی پر منحصر تھے۔ مجبولتاً علی ما عودت ومقصورتاً علی ما ادبت اور جس چیز کا انہیں عادی بنایا گیا تھا اسی فطرت پر تھے اور جس چیز پر انہیں تربیت دی گئی تھی اسی پر منحصر تھے۔ ومعنا اور ہمارے پاس من نفائس الخیل عمدہ گھوڑے تھے، المخبورتی جو آزمائے گئے تھے، الفراحتی جو فرتیلے تھے یا خوبصورت تھے، یا المخبورہ کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ باخبر تھے۔ من الشہریتی شہری گھوڑا یا ترکی کا گھوڑا، دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ الموصوفتی جو متصف تھے، بالنجابتی شرافت سے، والجری اور دوڑ سے، والصلابتی اور مضبوطی سے۔ ومعنا من نفائس الخیل المخبورة الفراحة من الشہریة الموصوفة بالنجابة والجری والصلابة اور ہمارے پاس عمدہ آزمائے ہوئے فرتیلے شہری گھوڑے تھے جو شرافت، دوڑ اور مضبوطی سے متصف تھے۔ فلم نزل تو ہم مسلسل، بأخفض سب سے دھیرے دھیرے، اس میں تفضیل ہے، سیرن چلتے رہے، وَأَثْقَفِ اور سب سے زیادہ مثقف انداز میں، سب سے زیادہ مؤدب انداز میں،
یا سب سے زیادہ سدھائے ہوئے انداز میں، سکھائے ہوئے انداز میں، طلب جستجو کرتے رہیں، طلب کرتے رہیں۔ فلم نزل باخفض سیر واثقف طلب، تو ہم مسلسل سب سے دھیرے دھیرے چلتے رہیں اور سب سے مثقف انداز میں جستجو کرتے رہیں۔ وقد امطرتنا السماء، اور آسمان نے ہم پر بارش کی۔ مطرن امطر سے مفعول مطلق ہے، یہ تاکید کا معنی پیدا کر رہا ہے، یعنی خوب بارش ہوئی۔ متدارکن متواترن کے معنی میں ہے، لگاتار، بار بار، موسلا دھار۔ وقد امطرتنا السماء مطرا متدارکن، اور آسمان نے ہم پر موسلا دھار بارش کی۔ فربت منہ الارض، جس سے زمین لہلہا اٹھی۔ وظہر البقل، ظہر یظہر پھولدار ہونا، بقل سبزے، ترکاریاں۔ وظہر البقل، اور سبزے پھولدار ہو گئے۔ وقد امطرتنا السماء مطرا متدارکا فربت منہ الارض وظہر البقل، اور آسمان نے ہم پر موسلا دار بارش کی جس سے زمین لہلہا اٹھی اور سبزے پھولدار ہو گئے۔ وسکن القطام، اور گرد و غبار نے سکونت اختیار کر لی۔ قطام کے معنی گرد و غبار۔ من مثار السنابکی، ثور مادہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مشتعل ہونا، اور غبار صلے کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اڑنا، یعنی گرد و غبار کا اڑنا۔ سنبک جمع سنابک، یہ گھوڑے کے ٹاپ کو کہتے ہیں۔ متشعب جمع متشعبات، منتشر ہونا، الگ الگ ہونا۔ اعاصیر، اعصار کی جمع ہے، آندھی طوفان وغیرہ۔ مہلتن، کچھ مہلت کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے۔ سار یسیر سیرن کے معنی چلنا۔ اور غلوات، غلوتن کی جمع ہے، یعنی تیر پھینکنے کا جو فاصلہ ہوتا ہے 300 سے 400 ہاتھ، اس فاصلے کو کہتے ہیں۔ وسکن القطام من مثار السنابک ومتشعبات الاعاصیر مہلتن، اور کچھ مہلت کے لیے گھوڑوں کے ٹاپوں سے اڑنے والے اور طوفان کے منتشر ہونے سے گرد و غبار نے سکونت اختیار کر لی۔ انصرنا غلواتن، کہ ہم کچھ فاصلے چل سکے۔ وسکن القطام من مثار السنابک ومتشعبات الاعاصیر مہلتن انصرنا غلواتن، اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے اڑنے والے اور طوفانوں کے منتشر گرد و غبار نے سکونت اختیار کر لی کچھ مہلت کے لیے کہ ہم کچھ فاصلے طے کر سکے۔ ثم برزت الشمس، پھر آفتاب ظاہر ہوا، طالعتاً نکلتے ہوئے، طلوع ہوتے ہوئے۔ ثم برزت الشمس طالعتاً، پھر آفتاب طلوع ہوتے ہوئے ظاہر ہوا۔ وانکشفت من السحاب مسفرۃ، مسفرۃ کے معنی روشن ہوتے ہوئے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، جس دن بہت سے چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے۔ وانکشفت من السحاب مسفرۃ، اور بادل سے روشن ہوتے ہوئے نکلا۔ ثم برزت الشمس طالعۃ وانکشفت من السحاب مسفرۃ، پھر آفتاب طلوع ہوتے ہوئے ظاہر ہوا اور بادل سے روشن ہوتے ہوئے نکلا۔ فتلألأت الاشجار، تو درخت چمک اٹھے۔ وضحک النوار، نور جمع نوار، کلیاں۔ ضحکہ کے معنی ہنسنا، کھلنا، اور کلیاں کھل گئی۔ فتلألأت الاشجار وضحک النوار، تو درخت چمک اٹھے اور کلیاں کھل گئیں۔ وانجلت الابصار، اور نگاہیں صاف ہو گئیں۔ انجل ینجل انجالا، صاف ہونا۔ فلم نرى منظرا احسن حسنا ولا مرموقا اشبہ شکلا من ابتسام نور الشمس عن اخضرار زہرة الریاض۔ اس پورے جملے کو ایک بار میں بھی ترجمہ کر سکتے ہو اور ٹکڑا ٹکڑا کر کے بھی 3 حصے میں ترجمہ کر سکتے ہو۔ پہلے ٹکڑا ٹکڑا سمجھ لو، پھر پورے کا ترجمہ کریں گے۔ فلم نرى منظرا احسن حسنا، ہم نے نہیں دیکھا کوئی بہترین منظر۔ ولا مرموقا اشبہ شکلا، مرموق کے معنی نمایاں،
اور ہم نے نہ ہی کوئی نمایاں شکل دیکھا، یہ بھی فلم نرا اسی فعل پر عطف ہے۔ من ابتسام چمک، نور روشنی، شمس سورج، عن یہاں بعد کے معنی میں ہے، اخضرار ہریالی، زہرۃ الپھول ریاض باغ، جو باغ کے الٹا ترجمہ کریں گے ریاض سے، جو باغ کے پھولوں کی ہریالی کے بعد سورج کی روشنی کی چمک سے زیادہ ہو۔ اب پورے کا ایک بار میں بھی ترجمہ کریں گے۔ دیکھو جب ترجمہ کریں گے پورے کا ایک بار تو بالکل اخیر سے ترجمہ شروع کریں گے۔ فلم نرى منظرا احسن حسنا ولا مرموقا اشبه شکلا من ابتسام نور الشمس عن اخضرار زہرۃ الریاض، اور ہم نے باغ کے پھول کی ہریالی کے بعد سورج کی روشنی کی چمک سے زیادہ کوئی نمایاں شکل اور نہ ہی کوئی بہترین منظر دیکھا۔ والخیل تمرح بنا نشاطا، اور گھوڑے ہمیں لے کر چست ہو کر اترا رہے تھے۔ نشاط کے معنی چست بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتا ہے، اور مرح یمرح مرحن کے معنی اترانا، اچھلنا کودنا، حرکت کرنا۔ والخیل تمرح بنا نشاطا، اور گھوڑے ہمیں لے کر چست ہو کر اترا رہے تھے۔ وتجتذبن اعنتها انبساطا، اجتذب یجتذب اجتذابا کے معنی کھینچنا، مائل کرنا۔ عینان جمع اعنہ لگام، انبساط خوش ہو کر، اور خوش ہو کر ہم سے اپنی لگامیں کھینچ رہے تھے۔ ثم لم نلبث ان علتنا ضبابۃ تقصر طرف الناظر، پھر تھوڑی ہی دیر میں ہم پر ایک کوہرا چھا گیا۔ لبث یلبث ٹھہرنا، علتنا عول مادہ ہے جس کے معنی چھا جانا، گھیر لینا۔ ضبابۃ بمعنی کوہرا، قصر یقصر نصر کم ہو جانا، محدود ہو جانا۔ طرف الناظر دیکھنے والے کی نظر، نگاہ۔ ثم لم نلبث ان علتنا ضبابۃ تقصر طرف الناظر، پھر تھوڑی ہی دیر میں ہم پر ایک کوہرا چھا گیا، چھا گیا جس نے دیکھنے والوں کی نگاہ کو کمزور کر دیا۔ وتخفی سبل السلام، اخفا یخفی اخفاء چھپانا، اور اس نے سلامتی کی راہوں کو چھپا لیا۔ غشانا تارتن وتنکشف اخرى، جو کبھی ہمیں ڈھانپ لیتا اور کبھی ہمیں کھول دیتا۔ غشانا تارتن وتنکشف اخرى، غشا یغشی تغشیتن کے معنی چھپانا، ڈھانپ لینا، اور تنکشف انکشف ینکشف انکشافن کے معنی کھول دینا۔ تارتن کے معنی ایک بار، اخرى کے معنی دوسری بار، تارتن اخرى کبھی کبھی۔ غشانا تارتن وتنکشف اخرى، جو کبھی ہمیں ڈھانپ لیتا اور کبھی ہمیں ظاہر کر دیتا۔ ونحن بأرض، اور ہم ایک ایسی زمین پر تھے۔ دمیثت التراب، یہ اسی کی صفت ہے۔ اسی طرح سے اشبت الاطراف، یہ بھی اسی کی صفت ہے۔ مغدقت الفجاج، یہ بھی اسی کی صفت ہے۔ مملوءۃ صیدا من الضباء والثعالب والارانب، یہ تمام اسی کی صفت ہے۔ ونحن بأرض، اور ہم ایک ایسی زمین پر تھے، جمیثت التراب، جو نرم مٹی والی تھی، اشبت الاطراف، اور گنجان اطراف والی تھی، مغدقت الفجاج، اور کثیر راستوں والی تھی، فج جمع فجاج، مغدقت متفرقت، مملوءۃ، جو بھری ہوئی تھی، صیدن شکار سے، من الضباء یعنی ہرنوں سے، والثعالب، ثعلب جمع ثعالب لومڑیوں سے، ارنب جمع ارانب خرگوشوں سے۔ ونحن بأرض دمثت التراب اشبت الاطراف مغدقت الفجاج مملوءة صیدا من الضباء والثعالب والارانب، اور ہم ایک ایسی سرزمین پر تھے جو نرم مٹی والی تھی اور گنجان اطراف والی تھی اور کثیر راستوں والی تھی، جو ہرنوں، لومڑیوں اور خرگوش کے شکاروں سے بھری ہوئی تھی۔ فأدانا المسیر إلی غابۃ دونها مألف الصید ومجتمع الوحش ونہایت الطلب۔ ادا یؤدی تأدیۃ الی صلے کے ساتھ پہنچا دینا۔ فأدانا المسیر إلی غابۃ،
پھر سفر نے ہمیں ایک ایسے جنگل تک پہنچا دیا، دونہا جس کے آگے، دونا آگے پیچھے اوپر نیچے علاوہ سب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دونہا مألف الصید جس کے آگے شکار کی جگہ تھی، ومجتمع الوحشی اور وحشی جانور کا مجمع تھا کہ سوسائٹی تھی، ونہایت الطلب اور جستجو کی انتہا تھی، فأدانا المسیر الی غابۃ دونہا مألف الصید ومجتمع الوحشی ونہایت الطلب۔ پھر سفر نے ہمیں ایک ایسی جنگل تک پہنچا دیا جس کے آگے شکار کی جگہ تھی اور وحشی جانوروں کا مجمع تھا اور جستجو کی انتہا تھی، قد جاوزناہا بلا شبہ ہم اس سے آگے بڑھ گئے، اس سے تجاوز کر گئے، وَنَحْنُ عَلَى سَبِيلِ الطَّرِيقِ مُمْعِنُونَ، امعن یمعن امعانن سے ہے، نظر جمائے رکھنا، غور سے دیکھنا، ٹکٹکی مار کے دیکھنا، وَنَحْنُ عَلَى سَبِيلِ الطَّلَبِ مُمْعِنُونَ اور ہم جستجو کی راہ پر نظر جمائے ہوئے تھے، وَبِكُلِّ حَرَّةٍ، حرتن کے معنی بیابان، جونتن کے معنی سیاہ کالا، متفرقون کے معنی منتشر، وبکل حرۃ جونۃ متفرقون اور ہر سیاہ بیابان میں منتشر تھے، قد جاوزناہا ونحن علی سبیل الطلب ممعنون وبکل حرۃ جونۃ متفرقون، بلا شبہ ہم اس سے آگے بڑھ گئے اور ہم جستجو کی راہ پر نظر جمائے ہوئے تھے اور ہر سیاہ بیابان میں منتشر تھے، فرجع بنا العود علی البدء، لوٹنے نے ہمیں لوٹا دیا، علی البدء آغاز پر، شروع پر، بدء کے معنی شروع، فرجع بنا العود علی البدء پھر ہم واپس آغاز پر لوٹ آئے، وقد انجلت الضبابۃ اور کوہرا صاف ہو گیا، وامتد البصر امتد امتد امتدادن دراز کرنا، پھیلانا، اور نگاہ دراز ہو گئی، وامکن النظر اور دیکھنا ممکن ہو گیا، فاذا نحن برعلة من ظباء وخلفة آرام یرتعن آنسات، فاذا نحن پھر اچانک ہم برعلة ایک جماعت کے پاس تھے، من ظباء جو ہرنوں کی تھی، وخلفتی آرام خلفہ کے معنی پسماندہ، باقی ماندہ، آرام رئمن کی جمع ہے، یعنی ہرن کے بچے یا سفید ہرن، یرتعنا جو چر رہے تھے، رتع یرتعو چرنا، آنسات مانوس ہو کر، مطمئن ہو کر، بے فکر ہو کر، فَإِذَا نَحْنُ بِرَعْلَةٍ مِّن ظِبَاءٍ وَخِلْفَةِ آرَامٍ يَرْتَعْنَ آنِسَاتٍ پھر اچانک ہم ہرنوں کی ایک جماعت اور پسماندہ سفید ہرن کے ساتھ تھے جو بے فکر ہو کر چر رہے تھے، قد احالتهن الضبابة عن شخصنا، احال يحيل احالة عن صلے کے ساتھ، اوجھل کر دینا، حائل ہو جانا، ضبابۃ کوہرا، شخص ذات، شخص موجودگی سب کے معنی میں استعمال ہے، قد احالتهن الضبابة عن شخصنا بے شک کوہرے نے انہیں ہماری ذات سے اوجھل کر دیا، وَأَذْهَلَهُنَّ أَنِيقُ الرِّيَاضِ عَنِ اسْتِمَاعِ حِسِّنَا، اذہل یدہل اذہالاً غافل کر دینا، انیق خوبصورت، ریاض باغیچہ، روضہ کی جمع ہے، استماع سننا، حس کے معنی آہٹ، احساس، وَأَذْهَلَهُنَّ أَنِيقُ الرِّيَاضِ عَنِ اسْتِمَاعِ حِسِّنَا اور خوبصورت باغات نے انہیں ہماری آہٹ سننے سے غافل کر دیا، فلم نعج الا والضواری لائحة لهن من بعد الغایة ومنتہى نظر الشاخص، عاج یعوج عوجن لوٹنا، واپس ہونا، فلم نعج پس ہم واپس نہ ہوئے، الا والضواری مگر شکاری درندے، لائحة لہن انہیں دیکھ رہے تھے، من بعد الغایہ دور سے، ومنتہى نظر الشاخص شاخص جو نظر آ رہا ہو، ظاہر،
اور دکھنے والے کی نظر کی انتہا سے۔ فلم نعج الا والضواری لائحۃ لہن من بعد الغایۃ ومنتہى نظر الشاخص، پس ہم واپس نہ ہوئے مگر شکاری درندے انہیں بہت دور سے اور نظر آنے والے کی نظر کی انتہا سے دیکھ رہے تھے۔ ثم مدت الجوارح اجنحتها، مد یمد مدن کھولنا پھیلانا، جارح جمع جوارح شکاری جانور، اجنحۃ جناح کی جمع بازو پر۔ ثم مدت الجوارح اجنحتها، پھر شکاری جانوروں نے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا۔ واجتذبت الضواری مقاودها، اجتذب یجتذب اجتذابا کھینچنا مائل کرنا، ضاری جمع ضواری شکاری درندے، مقاود مقود کی جمع ہے رسی لگام۔ واجتذبت الضواری مقاودها، اور شکاری درندوں نے اپنی رسیوں کو کھینچ لی۔ فأمرت بإرسالها على الثقة بمحضرها وسرعة الجوارح في طلبها، فأمرت پھر میں نے حکم دیا، بإرسالها ارسل یرسل ارسالا بھیجنا، انہیں بھیجنے کا، علی الثقة بھروسہ کر کے، بمحضرها اس کی موجودگی پر، وسرعة الجوارح اور درندوں کی تیزی پر، فی طلبها انہیں پکڑنے کے سلسلے میں۔ فأمرت بإرسالها على الثقة بمحضرها وسرعة الجوارح في طلبها، پھر میں نے انہیں ان کی موجودگی پر بھروسہ کر کے اور ان کے حصول میں شکاری جانوروں کی تیزی پر بھروسہ کر کے بھیجنے کا حکم دے دیا۔ فمرت تو وہ گزرے، تحف سنسناتے ہوئے، حف یحف حفا سنسنانا، حفیف مصدر سنسناہٹ، ریح ہوا، عند حبوبها ہوا کے چلنے کے وقت، حب یحب حبوباً چلنا ہوا کا چلنا۔ فمرت تحف حفیف الریح عند حبوبها، تو وہ ہوا کے چلنے کے وقت ہوا کی سنسناہٹ کی طرح وہ سنسناتے ہوئے گزرے، یا یہ ترجمہ کر لو تو وہ ایسے سنسناتے ہوئے گزرے جیسے ہوا کی سنسناہٹ اس کے چلنے کے وقت ہوتی ہے۔ تصف الارض صفا کاشفۃ عن آثارها طالبۃ لخیارها حارشۃ باظفارها، اصف یصف اصفافا زمین سے گرد و غبار مٹی اڑانا، تصف الارض صفا تو وہ زمین سے مٹی اڑا رہے تھے، کاشفۃ عن آثارها اور وہ اپنے نشانات کو ظاہر کر رہے تھے، طالبۃ لخیارها وہ اپنی بھلائیوں کو تلاش کر رہے تھے، حارشۃ باظفارها اور وہ اپنے ناخنوں سے کھود رہے تھے، حارش کے معنی کھودنا ہوتا ہے، یہ سب حالت ہے۔ تصف الارض صفا کاشفۃ عن آثارها طالبۃ لخیارها حارشۃ باظفارها، تو وہ اپنے نشانات کو ظاہر کرتے ہوئے اور اپنی بھلائیوں کو تلاش کرتے ہوئے اور اپنے ناخنوں سے کھودتے ہوئے زمین سے مٹی اڑا رہے تھے، یعنی وہ زمین سے مٹی اڑاتے ہوئے بھاگے، اس حال میں کہ وہ اپنے نشانات کو ظاہر کر رہے تھے اور اپنی بھلائیوں کو تلاش کر رہے تھے اور اپنے ناخنوں سے زمین کورید رہے تھے۔ قد مزقتها تمزیق الریح الجراد، یہاں پہ تمزیق مضاف ہے جو مصدر ہے، اور ریح مضاف الیہ کی شکل میں مفعول ہے، اور الجراد اس کا فاعل ہے۔ قد مزقتها بے شک وہ انہیں پھاڑ دیا، تمزیق الریح الجراد جیسے ٹڈی ہوا کو پھاڑ دیتی ہے۔ قد مزقتها تمزیق الریح الجراد بے شک وہ انہیں ایسے پھاڑ دیا جیسے ٹڈی ہوا کو پھاڑ دیتی ہے۔ فمن صائح بها وناعر وهاتف بها وناعق يدعو القلب باسمه، صائح، ناعر، ہاتف اور ناعق چاروں لگ بھگ ہم معنی لفظ ہے، چیخنا، چلانا، پکارنا، بلانا۔ تو کوئی انہیں چیخ رہا تھا، فمن صائح بها کوئی انہیں چیخ رہا تھا، وناعر اور چلا رہا تھا، وہاتف بها
اور کوئی انہیں بلا رہا تھا۔ وناعق، اور ایک پکارنے والا پکار رہا تھا۔ یدعو الکلب باسمہ، کتے کو اس کے نام کے ساتھ۔ فمن صائح بہا وناعر وہاتف بہا، تو کوئی انہیں چیخ رہا تھا اور چلا رہا تھا اور کوئی انہیں بلا رہا تھا۔ وناعق یدعو الکلب باسمہ، اور ایک پکارنے والا کتے کو اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فدّا یفدی تفدیًا، فدا کرنا، جانثار کرنا، قربان کرنا، اور وہ اپنے ماں باپ کو اس پر جانثار کر رہا تھا۔ وَرَاكِضٍ تَحْتَ مِفَرِّهِ، راکز سے پہلے کم محذوف ہے، راکز رکض سے ہے، اس کے معنی گھوڑے کو ایڑ لگانا بھی ہوتا ہے اور اس کے معنی تیز دوڑنا بھی ہوتا ہے۔ مفر کی صورت میں این المفر، کہاں ہے فرار ہونے کی جگہ، اور مفر کی صورت میں بھاگنے والا، مراد گھوڑا۔ تو دونوں کا ترجمہ کریں گے۔ وَرَاكِضٍ تَحْتَ مِفَرِّهِ، مفرِّهِ کریں گے تو اس صورت کے اندر راکز کا ترجمہ ایڑ لگانے والا کریں گے۔ اور کتنے ہی اپنے گھوڑے کے نیچے ایڑ لگانے والے تھے۔ اور وَرَاكِضٍ تَحْتَ مَفَرِّهِ، اس کا ترجمہ کریں گے اور کتنے ہی تیز دوڑنے والے اس کے جائے فرار کے ماتحت تھے۔ دونوں میں سے کوئی ترجمہ کر لو۔ پہلا ترجمہ مفرِّهِ کی صورت میں، مفر کے معنی گھوڑا ہوگا اور مفر کے معنی جائے فرار، بھاگنے کی جگہ۔ وَرَاكِضٍ تَحْتَ مِفَرِّهِ، اور کتنے ہی اپنے گھوڑے کے نیچے ایڑ لگانے والے تھے۔ وَرَاكِضٍ تَحْتَ مَفَرِّهِ، اور کتنے ہی تیز دوڑنے والے اس کے جائے فرار کے ماتحت تھے۔ وَخَافِقٍ يَطْلُبُهُ الرُّمْحُ، رمح جمع رماح، نیزہ۔ خافق اسی سے عطف ہے، خافق یہ جملہ بھی اسی پر عطف ہے۔ وَخَافِقٍ يَطْلُبُهُ الرُّمْحُ، اور کتنے ہی پھڑپھڑانے والے جانور تھے جنہیں نیزے ڈھونڈ رہے تھے۔ خافق کہتے ہیں ڈرے ہوئے کو، پھڑپھڑانے والے کو، خفق سے ہے۔ اسی طرح سے طامح طمح سے ہے، سرکشی کرنے والا۔ منع یمنع منعا، رکنا۔ وطامح یمنعہ، اور کتنے ہی سرکشی کرنے والے تھے جنہیں وہ روک رہے تھے۔ وسانح، سانح جمع سوانح، واقعات، حادثات، اور کتنے ہی واقعات ہے۔ قد عارض، عارض یعارض معارضتاً کے معنی سامنا کرانا، اور بارح گزشتہ وقت۔ وسانح قد عارضہ بارح، اور کتنے ہی واقعات ہیں جس کا گزشتہ وقت نے سامنا کرایا۔ قد حیرتنا الکثرۃ، تو کثرت نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا۔ حیر یحیر تحییرا، حیرت زدہ کر دینا۔ قد حیرتنا الکثرۃ، بے شک بہتات نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا۔ وَأَلْحَجَتْنَا الْقُدْرَةُ، الحج یلحج الحاجا، فریفتہ ہونا، دلدادہ ہونا۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ قدرت ہم پر فریفتہ ہو گئی، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں اور قدرت نے ہمیں دلدادہ بنا دیا۔ حتی امتلأت ایدینا، من صنوف، صنف جمع اصناف و صنوف، صنوف الصید، حتیٰ کہ ہمارے ہاتھ شکار کے اقسام سے بھر گئے، حتیٰ کہ ہمارے ہاتھ شکار کے اقسام سے بھر گئے۔ واللہ المنعم الوہاب، اور اللہ ہی انعام دینے والا اور بہت عطا کرنے والا ہے۔ ثم ملنا یا امیر المؤمنین بہدایت دلیل، میل مادہ ہے، مال یمیل میلا، متوجہ ہونا، پھر ہم متوجہ ہوئے،
یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین بہدایتی دلیل ایک رہنما کی ہدایت کی طرف. دلیل کے معنی رہنما، ہدایت کے معنی ہدایت. پھر اے امیر المؤمنین ہم ایک رہنما کی ہدایت کی طرف متوجہ ہوئے. قد احکمتہ التجارب وخبر اعلام المدانب. مذنب کی جمع مدانب ہے جس کے معنی نالی. تجارب تجربہ، تجربتاً کی جمع. احکم یحکم احکاماً مستحکم بنا دینا، مضبوط بنا دینا. قد احکمتہ التجارب جنہیں تجربات نے مستحکم بنا دیا تھا. وخبر اعلام المدانب اور نالیوں کے نشانات کی خبر نے مستحکم بنا دیا تھا. قد احکمتہ التجارب وخبر اعلام المدانب جنہیں تجربات اور نالیوں کے نشانات کی خبر نے مستحکم بنا دی تھی. الی غدیر افیح ایک وسیع تالاب کی طرف. وروضۃ خضرۃ روضۃ کے معنی باغ جمع ریاض اور خضرۃ کے معنی سرسبز. وروضۃ خضرۃ جو ایک وسیع تالاب اور ایک سرسبز باغ کی طرف تھی. کیا تھی؟ نالی. قد احکمتہ التجارب وخبر اعلام المدانب الی غدیر افیح وروضۃ خضرۃ جنہیں تجربات اور نالیوں کے نشانات کی خبر نے مستحکم بنا دی تھی. تو نالیاں ایک وسیع تالاب اور ایک سرسبز باغ کی طرف تھی. مستعجمۃ بتلاوین الشجر ملتفۃ بصنوف الخمر مملوءۃ من انواع الطیر. مستعجمۃ کے معنی بھرا ہوا. تلوین جمع تلاوین رنگ برنگ کے. شجر درخت یعنی رنگ برنگ کے درختوں سے بھرا ہوا. ملتفۃ اس کے معنی بھی بھرا ہوا ہونا اور مملوءۃ کے معنی بھی بھرا ہوا ہونا. ملتفۃ بصنوف الخمر صنفن کی جمع ہے صنوف اور خمر کے معنی درخت، گھنے درخت کو کہتے ہیں. ملتفۃ بصنوف الخمر جو گھنے درختوں کی مختلف قسموں سے گھرا ہوا تھا. مملوءۃ من انواع الطیر جو پرندوں کی مختلف اقسام سے بھرا ہوا تھا. مستعجمۃ بتلاوین الشجر ملتفۃ بصنوف الخمر مملوءۃ من انواع الطیر جو درختوں کے مختلف رنگوں سے بھرا ہوا تھا، گھنے درختوں کی مختلف قسموں سے گھرا ہوا تھا، پرندوں کی مختلف اقسام سے بھرا ہوا تھا. یذعرہن صائد ذعیر یذعر کے معنی ڈرانا، جنہیں نہ کسی شکاری نے ڈرایا تھا. ولا اقتنصہن قانص اور نہ ہی کسی صیاد نے ان کا شکار کیا تھا. قانص کے معنی بھی شکاری. اقتنص یقتنص اقتناصاً کے معنی شکار کرنا. اور نہ ہی کسی صیاد نے ان کا شکار کیا تھا. فخفق لها بطبول طبل سے ہے، طبل جمع طبول معنی ڈھول. خفق بجانا طبول کے ساتھ آئے تو. فخفق لها بطبول پھر ان کے لیے ڈھول بجائے گئے. وصفر بنفیر الحتف صفر کے معنی بجانا، نفیر کے معنی گروہ اور نفیر کے معنی بگل بھی ہوتا ہے، بگل. حتف کے معنی موت. وصفر بنفیر الحتف اور موت کا بگل بجایا گیا. ثارا یثیرو کے معنی اڑنا، اسی سے مثار پیچھے گزر چکا ہے. فثارا منہا تو ان میں سے اڑے، ما اتنے. ملا الافق افق یعنی آسمان، جو آسمان کو بھر دیا. کثرتھا اس کی کثرت. فثار منہا ما ملا الافق کثرتھا
تو ان میں سے اتنے اڑے کہ ان کی کثرت نے آسمان کو بھر دیا، یعنی ان پرندوں میں سے اتنے پرندے اڑے کہ اس کی کثرت نے آسمان کو بھر دیا۔ وراعت الجوارح خفقات اجنحتها، جناح جمع اجنحہ کے معنی بازو پر، راع یروع روعا خوف زدہ کرنا، خفقات کے معنی فڑفڑاہٹ، اجنحتن کے معنی پر۔ وراعت الجوارح خفقات اجنحتها، اور ان کے پروں کی فڑفڑاہٹ نے شکاری جانوروں کو خوف زدہ کر دیا۔ ثم انبرت البزات لها صائدة والصقور كاسرة والشواهين ضارية۔ انبر ينبر انبارا، آگے بڑھنا، بلند ہونا۔ بزات باز کی جمع ہے، باز۔ صائدة شکاری کرنے والا ہو کر، یہ سب حال ہے۔ پھر باز اس کا شکار کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ والصقور صقر کی جمع ہے، عقاب۔ کاسرتن حملہ کرنے کے لیے، کسرہ حملہ کرنا۔ شاہین جمع شواہین، شاہین۔ ضاریۃن درندگی کے لیے۔ ثم انبرت البزات لها صائدة والصقور كاسرة والشواهين ضارية۔ پھر بعض اس کا شکار کرنے کے لیے اور عقاب حملہ کرنے کے لیے اور شاہین درندگی کے لیے آگے بڑھیں۔ یرفعن الطلب لها، وہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے اوپر جاتے۔ ویخفضن الظفر لها، اور اسے ناخون مارنے کے لیے نیچے آتے۔ یرفعن الطلب لها ویخفضن الظفر لها، وہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے اوپر جاتے اور اسے ناخون مارنے کے لیے نیچے اترتے۔ حتی سئمنا من الذبح، سئم یسأم اکتا جانا، حتی سئمنا من الذبح، حتیٰ کہ ہم ذبح کرنے سے اکتا گئے۔ امتلأ یمتلئ امتلاء، بھر جانا۔ نضیح کے معنی پسینہ۔ حتی سئمنا من الذبح وامتلأنا من النضیح، یہاں تک کہ ہم ذبح کرنے سے اکتا گئے اور پسینے سے بھر گئے۔ کأن کتیبۃ ظفرت ببغیتها وسریۃ نصرت علی عدوها، گویا ہم ایک فوج تھے جو اپنے مقصد میں کامیاب، اور ایک دستہ جسے اپنے دشمن پر فتح ملی۔ والحقت ضعیفها بقویها، جس نے اپنے کمزور کو طاقتور سے ملا دیا۔ غالب یغلب، غالب ہونا اور غالب کرنا دونوں معنی ہوتا ہے۔ وغلبت محسنها بمسیئها، اور اپنے نیکوکار کو بدکار پر غالب کر دیا۔ لا نملک انفسنا مرحا، ہم اپنی خوشی پر قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ ولا نستفیق من الجدل بها فرحا بقیت یومنا، استفاق یستفیق استفاقا، استفعال بمعنی ہوش میں آنا۔ جدل حاصل شدہ خوشی، فرحن خوب خوش ہونا۔ ولا نستفیق من الجدل بها فرحا، اور اس سے، بها اس سے، حاصل ہونے والی مسرت سے، حاصل ہونے والی خوشی سے ہم ہوش میں نہ آ سکیں۔ بقیت یومنا، اپنے دن کے باقی حصے میں۔ ولا نستفیق من الجدل بها فرحا بقیت یومنا، اور اس سے حاصل ہونے والی مسرت سے ہم اپنے باقی دن کے حصے میں بھی ہوش میں نہ آ سکے۔ واللہ المنعم الوہاب، اور اللہ ہی نعمت دینے والا اور بہت عطا کرنے والا ہے۔